کیا مسلمانوں کو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے؟ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زبور، جو ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر نازل کی تھی۔ زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مقدس کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے نبی حضرت داؤد کے دور میں تقریباً 1000 قبل مسیح میں نازل ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ زبور کی تعلیمات بنیادی طور پر دعاؤں، مناجاتوں اور حمد و ثنا پر مبنی تھیں۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، ان کے معجزات میں سب سے مشہور ان کی دلکش اور سحر انگیز آواز تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ جی ہاں، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ہاتھوں سے موڑنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ اس معجزے کی بدولت وہ ذرا بختر اور دیگر آلات جنگ بناتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں فتح یاب ہونے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ ان کی سب سے مشہور فتح جالوت کے خلاف جنگ میں تھی، جہاں انہوں نے جالوت کو شکست دی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ دوستو، زبور کی تعلیمات اور احکامات دینی، اخلاقی، روحانی اصولوں پر مبنی تھے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے، اللہ کی عظمت اور وحدانیت کا اعتراف اور ان کی عبادت کی تلقین کرتی ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، حمد و ثنا اور دعاؤں کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس میں مختلف مناجات اور دعائیں شامل ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں۔ زبور میں راست بازی، انصاف، محبت، رحم اور بخشش جیسے اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ زبور میں گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تاکید کی گئی ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہونا ایک اہم اصول ہے۔ زبور کے ماننے والے بنیادی طور پر یہودی مذہب کے پیروکار ہیں۔ یہودیوں کے مقدس کتاب میں سے ایک زبور بھی ہے جسے وہ تورات کے حصے کے طور پر مانتے ہیں۔ زبور کی تعلیمات اور دعائیں یہودی عبادات میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ زبور کی تعلیمات کو یہودی مذہب کے ماننے والے اپنے روز مرہ کی زندگی میں رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں زبور کا کئی مقامات پر ذکر آیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اہمیت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ خواتین و حضرات، یہ ہے زبور کے مختصر تاریخ اور حضرت داؤد کے معجزات کا بیان۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے؟ بات واضح ہے نا؟ اسلام میں مسلمانوں کے لیے بنیادی رہنمائی قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان میں تحریف کے خدشات کی وجہ سے عمل کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی ہی ضروری ہے۔ زبور اور دیگر آسمانی کتابوں کا احترام کرنا اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن عمل کے لیے بنیادی رہنمائی کتاب و سنت میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔